دنیا میں مگن ہو کر ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت ضرور ملے گی، لیکن ہم کتنے بھولے بھٹکے لوگ ہیں، جبکہ داخلے کے لیے تو چابی ضروری ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کا ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص مواقع پہ کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ محبت کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہوگے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہوں۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ کچھ درد اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ان کو سہ لینے کے بعد انسان بے حس ہو جاتا ہے، پھر چاہے کوئی اسے کتنی ہی تکلیف دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں رونا بھول جاتی ہیں اور دل و دماغ سوچنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہی اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ۔ دوسروں کی زندگی اجیرن نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کرنے میں ہمارا اپنا اور شیطان کا کتنا ہاتھ ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ ہم اپنی بات کم ہی کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو ایک دوسرے تک ہی منتقل کرتے رہنے سے فرصت نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا کچھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت، اس کو سنبھالنے اور اس کو ضائع نہ ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔
اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ سورۃ البقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کے مبارک خطوط آپ کی سماعتوں میں گونجتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔